تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے مطالعے میں ہم زبور کی کتاب کے پہلے زبور پر پہنچ چکے ہیں، لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی، اور ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے میں پہلا زبور پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا ان کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ بھائی یوسف، پہلے زبور کا آغاز لفظ مبارک سے ہوتا ہے۔ میں لفظ مبارک کے متعلق جاننا چاہوں گا، زبور کی کتاب میں یہ کہاں کہاں آیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مقامی زبان میں لفظ مبارک کا مطلب ہے کتنا خوش قسمت یا پھر کتنی خوشی، اور اچھی چیز یہ ہے کہ زبور کی کتاب کا آغاز مبارک سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام لفظ ہاللویہ سے ہوتا ہے، اور در حقیقت اس کا خوبصورت معنی ہے، مطلب خدا برکت کو ایمانداروں کی طرف لے جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ ان پرہیزگار لوگوں پر خدا کی برکت اور ان کو حمد اور شکر کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے کتاب کا اختتام ہاللویہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ 5 زبوروں کا آغاز لفظ مبارک سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زبور نمبر 1، اور پھر زبور 32، زبور 41، اور پھر اس کے بعد زبور 119 اور 128۔ اور ان زبوروں کے درمیان ایک خوبصورت مطابقت پائی جاتی ہے، کیونکہ جب میں پہلی برکت کا اطلاق خود پر کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کا اطلاق خود پر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ مبارک ہے وہ آدمی جو چلتا ہے، بلکہ کہتا ہے وہ جو نہیں چلتا۔ مطلب ایسا ایک بار بھی نہیں ہوا کہ وہ شریروں کی صلاح پر چلے، نہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا ہوا اور نہ ہی ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھا۔ اس کا اطلاق میں اپنے اوپر نہیں کر سکتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اس کا اطلاق خود پر کر سکتا ہے۔ صرف ایک ہے جس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ لیکن لفظ مبارک کا ذکر دوسری مرتبہ 32 زبور میں آیا جو میرے لیے ہے، جب وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کے گناہ ڈھانپے گئے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ سو لہٰذا مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ کوئی اس برکت سے آخر محظوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں آگے ملتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ زبور 41 میں غریب سے مراد مسیح ہے، اور خوش نصیب ہے وہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ ایسا کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ بچایا جائے گا۔ مسیح نے کہا میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، لیکن میں کہوں گا کہ بچایا ہوا آدمی کس چیز سے ممتاز ہوگا؟ زبور 119 مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں اور جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خداوند کے کلام کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ اس میں خوشی حاصل کروں، لیکن صرف یہ میں ہی نہیں جو مبارک ہوگا، بلکہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا اور اس کے احکاموں میں مسرور رہتا ہے۔ تو سعادت مند ہوگا اور برکت پورے گھرانے میں رائج ہوگی۔ لہٰذا میں نے برکت سے شروع کیا، مجھ پر نہیں بلکہ مسیح پر، لیکن جب میں مسیح کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو ایک برکت میرے لیے ہے، اس کے ذریعے تب میں خوشی اور معموری کے لیے خدا کے کلام کی طرف جاؤں گا اور برکت میرے پورے گھرانے تک پہنچے گی۔ اس خوبصورت وضاحت کے لیے آپ کا شکریہ۔ مبارک ہے وہ آدمی، آپ نے ذکر کیا تھا کہ کتابوں کا موضوع مسیح ہے، جس میں زبور کی کتاب بھی شامل ہے، اور پہلے زبور کا اطلاق مسیح پر ہوتا ہے۔ بتائیے مسیح کے بارے میں کب یہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ آدمی ہے جیسے لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی؟ دیکھیں بھائی، بے شک ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خدا ہے، اور میں کہوں گا جس نے خود کو عاجز بنایا اور انسانی صورت اختیار کرنا قبول کیا، اور جب وہ انسان بنا تو اس نے کبھی بھی خدا ہونے کو ختم نہیں کیا، اور اسی لیے زکریا 13:7 میں ایک بہت ہی اچھی آیت دی گئی ہے، جب خدا نے کہا اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو۔ اگر مسیح باپ کے برابر نہ ہوتا تو خداوند اس کے بارے میں یہ نہ کہتا کہ وہ انسان جو میرے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن یہ انسان جو اس کا رفیق ہے، جس نے اپنے آپ کو عاجز کیا اور انسان بن گیا اور ہمیں بچانے کے لیے انصاف کی تلوار سے مارا گیا، وہ خود مصنف ہے۔ تمام انسان اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس کے بارے میں پولس رسول نے اعمال 17 میں کہا اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، وہ آدمی جس نے ہماری خاطر تکلیف اٹھائی اور ہماری خاطر مجرم ٹھہرا، وہ جسے خدا نے مقرر کیا کہ وہ زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے والا ہے۔ اور پھر مبارک ہے وہ آدمی، اس ایک خوبصورت جملے کے ساتھ یہ منظر بھی دیکھنے والا ہے جس کا ذکر زکریا میں کیا گیا کہ وہ آدمی جس کا نام شاخ ہے۔ زکریا 3 اور پھر 4 باب میں ایک منظر ہے جو کہ آنکھوں کو سچ میں بہت تسکین دیتا ہے۔ لہٰذا بھائی یوسف پہلے زبور کے مطابق صرف مسیح ہی کامل آدمی ہے۔ زکریا 13 کے مطابق وہی وہ آدمی ہے جسے صلیب پر ہماری خاطر مارا گیا، اور اعمال 17 کے مطابق وہی عدالت کرنے والا آدمی ہے۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور کی کتاب ہمارے لیے گہری سوچ، بچار، شدید جذبات اور احساسات کو درج کرتی ہے، جو ان تاریک دنوں کا اظہار کرتی ہے جن سے ان کے مصنفین گزرے تھے، جو انسان کی روح پر بڑی ہم آہنگی کے ساتھ بجائے جاتے ہیں۔ یہ عظیم کتاب ہر زمانے میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کے لیے باعث برکت اور تسلی رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ پہلی آیت کے حوالے سے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اس آیت کے حوالے سے کیا مصنف جانتا تھا کہ وہ مسیح کے بارے میں لکھ رہا تھا؟ وہ اس بات سے واقف تھا کہ یہ آیت مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی ہے؟ اس آیت میں ہم 3 مختلف درجات کے بارے میں دیکھتے ہیں: شریروں کی صلاح، خطا کاروں کی راہ، ٹھٹھا بازوں کی مجلس۔ یہ مسیح کی زندگی میں حقیقت میں کہاں ظاہر ہوا؟ یہ 2 سوالات کا مجموعہ ہے۔ پہلا، کیا داؤد اس بات سے واقف تھا کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے وہ مسیح کے بارے میں ہے، یا وہ کامل انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ نبیوں کو معلوم ہو کہ وہ مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ بات کرتے ہیں، جن کی خبر اب تمہیں ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان سے بھیجا گیا تم کو خبر دی۔ چنانچہ عام طور پر داؤد اور دیگر انبیاء بےتابی سے اس کی تلاش کر رہے تھے کہ ان لفظوں کا اطلاق کس پر کیا جا سکتا ہے، یہ میں نہیں۔ زبور 22 کی طرح، پھر کس کے ہاتھ پاؤں چھیدے، یہ میں نہیں، تو پھر آخر وہ کون ہو سکتا ہے؟ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ اپنی خدمت نہیں کر رہے، یہ ہم ہیں جو پرانے عہد نامے کے
لکھے جانے کے بعد آئے اور ہم ہی ہیں جو سمجھ گئے مسیح آ چکا ہے۔ مسیح کے بارے میں یہ ہے وہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ میں اس میں بھی شامل کر سکتا ہوں وہ راست باز کی صلاح پر نہیں چلتا۔ اور بہت سے لوگوں نے اسے صلاح دی لیکن وہ کسی کی صلاح پر نہیں چلا۔ مسیح باپ کی صلاح کے علاوہ کسی کی صلاح پر نہیں چلا، اور جب کبھی اسے باپ سے ہدایات نہیں ملی تو اس نے کچھ نہیں کیا، اور اسی لیے وہ یردن کے پار ہی رہا، حالانکہ مریم اور مارتھا اسے آنے کا کہہ رہی تھیں اور اس کے شاگرد بھی اسے جانے کو کہہ رہے تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی یہ جواب لازر کی نہیں موت دیا، کے موقع پر ہوا۔ بلکہ لازر کی موت کے واقعے میں جس کا ذکر یوحنا کے 11ویں باب میں ہے، اور اس نے اپنے باپ کی طرف سے درست وقت کا انتظار کیا جس نے یسایہ 50 میں یہ کہا، وہ مجھے صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغیوں برگشتہ نہ ہوا۔ در حقیقت مسیح کی فرما برداری حیرت انگیز تھی، یہاں تک کہ وہ جب زمانے والوں کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، فرما کہ یہ روٹیاں پتھر بن جائیں، تو اس نے اس سے جواب دیا، انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ مسیح نے اپنی کاملیت میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نصیحت کو بھی نہیں خواہ وہ مانا۔ نیک لوگوں میں سے نیک جی، راست راست بازوں کی بازوں نصیحت ہی کیوں نہ ہو، نصیحت کیوں نہ وہ ہو۔ باپ کی مرضی اور باپ کے وقت سے منسلک تھا۔ بالکل۔ مسیح کا بدکاروں سے الگ ہونا ہمیں مسیح کی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جبکہ اس کی ذات میں گناہ تھا ہی نہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ پاک ہے، اور مسیح کی پاکیزگی کا تعلق اس سے ہے کہ مسیح میں گناہ نہیں، اور وہ فرما بردار بیٹا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سکھائی۔ اس نے فرما برداری سکھائی، اور یہ ہماری فرما برداری سیکھنے سے مختلف ہے کیونکہ ہم فطرتاً خطا کار ہیں۔ رحم سے خطا کار کہلاتا ہے۔ مسیح نے فرما برداری سکھائی کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ حکم دیتا ہے اور وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن جب وہ انسان کے طور پر آیا تو اس نے تکلیف میں سے گزر کر فرما برداری سکھائی۔ بائبل 3 فعل کے بارے میں بتاتی ہے، نہ چلنا، نہ بیٹھنا، نہ کھڑے ہونا۔ جی، عام طور پر اس سے مراد برائی کی طرف پھسلنے کی راہ ہے۔ یہ 3 فعل ہمیں کس بارے میں بتاتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ گناہ میں گر جانے کے درجات ہیں۔ شروع میں ایک انسان شریروں کی صلاح پر چلتا ہے، اور اگر اسے راہ پسند آئے تو وہ اس میں کھڑا ہوتا ہے، جیسا یہاں لکھا ہے کہ وہ خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اگر وہ زیادہ پھنس جائے تو وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے کہا، پترس جیسا کوئی ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، وہ مسیح پر ٹھٹھا کر رہے تھے جس پر مقدمہ چل رہا تھا، تو پترس وہاں پر لونڈیوں اور نوکروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مسیح نے کہیں پر بھی یہ نہیں کیا۔ وہ روشنی تھی جو برائی کو ظاہر کرتی ہے اور تاریکی کو مکمل طور پر دور کرتی ہے۔ صحیح۔ جب وہ کہتا ہے شریروں کی راہ پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور جی، لیکن نے اس کے مثبت کاموں کو اس کے منفی کاموں سے الگ کیا جو وہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ آپ مجھے خدا کی شریعت کے بارے میں بتائیے۔ میں کہوں گا کہ مسیح شریعت سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اور زبور کس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی بالکل۔ ہے۔ اور زبور 40 میں لکھا ہے، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میرے دل میں ہے۔ اور چاروں اناجیل ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ جب وہ 12 سال کا تھا، اس کا باپ یوسف جو ایک بڑائی تھا اور کواری مریم اپنے گاؤں میں واپس آ گئے، جبکہ اس نے 3 دن تک کھانے پینے یا کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ قوم کے بزرگوں کو سن رہا تھا اور ان سے پوچھ رہا تھا۔ جب مقدسہ مریم واپس آئیں تو اسے اس جگہ پر دیکھا تو بہت پریشان ہوئی کہ 3 دن تک اس نے کھانے اور پینے کی پرواہ نہیں کی۔ دراصل وہ پورے دل سے شریعت سے پیار کرتا تھا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ 2 شاگردوں کے ساتھ اموس کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے بارے میں بات کر رہا تھا جو صحیفوں میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن میں اس چیز پر غور کرتا ہوں کہ جب وہ بہت ہی سخت حالت میں تھا، جب وہ مشکل حالات میں ہوتا ہے تو وہ بے ساختہ الفاظ کہتا ہے جو اس کے اندرونی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب مسیح سخت ترین حالات میں تھا، جب اسے صلیب پر چڑھایا گیا تو اس نے صلیبی کلمات کہے۔ وہ 7 جملے لفظی طور پر بائبل سے لیے گئے ہیں، جیسے چوتھا کلمہ ہے، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر 7واں کلمہ ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اس کا جوہر بائبل سے لیا گیا ہے۔
خاص طور پر زبور کی کتاب سے جہاں لکھا ہے میں پیاسا ہوں، تمام ہوا وغیرہ۔ صحیح، لہٰذا بائبل اس کے اندر تھی۔ بالکل چنانچہ علامتی طور پر جیسے صندوق میں شریعت کی 2 تختیاں تھیں، مسیح کے اندر بھی خدا کی شریعت تھی۔ جی صحیح۔ لہٰذا اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ دھیان رکھنے کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ لفظ دھیان ہماری موجودہ زبان میں شاید اتنا عام نہیں، اور میں کہوں گا کہ لغت میں ترجمہ سحر ہے اور شوق سے کرنا کہا گیا ہے، یا پھر اس طرح کی چیزوں سے انتہائی شدت سے پیار کرنا کہا گیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ترجمہ ہے سوچ بچار کرنا۔ میں رات اور دن سے نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ کبھی کبھی میں گاڑی چلا رہا ہوں یا میں لیٹا ہوں یا پھر لائٹس آف ہیں، لیکن خدا کا کلام میرے ذہن میں ہے۔ میں اس پر غور کر سکتا ہوں اور پاک جانوروں کی طرح اس کی چغالی کر سکتا ہوں، بھیڑ کے بچوں کی طرح جو کہ کھانے کے بعد لیٹ جاتے ہیں، جیسے احبار 11 احبار 11 میں، اور پھر وہ چغالی کرتے ہیں، مطلب وہ نکلے ہوئے کھانے کو دوبارہ چباتے ہیں۔ یہی وہ کلام ہے جو ہم آرام اور تسکین کے لمحات میں کرتے ہیں۔ جب ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو ہم کلام کے ذخیرے سے دوبارہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس پر دھیان کر رہے ہوتے ہیں تسکین کے لیے۔ آپ کلام کے ایک گہرے مطالعاتی درجے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نہ کہ محض اسے پڑھنے کے بارے میں۔ کلام پر دھیان دینا، جو پڑھا اس سے سبق لینا اور اپنے اوپر اس کا طلاق کرنا، اور ایسا کرنے سے میرے اندر تبدیلی پیدا ہوتی صحیح۔ ہے۔ ایک وقفے کے بعد اسی پر ہم بات کریں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال ہے، آپ نے کہا کہ یہ زبور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، جو چلا نہیں، کھڑا نہیں ہوا اور بیٹھا نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ کیا اس کا اطلاق میں اپنے اوپر کر سکتا ہوں یا یہ صرف مسیح کے بارے میں ہے؟ اس درجے کا اطلاق صرف مسیح پر ہوتا ہے؟ میرے بارے میں کیا ہے؟ جو مسیح میں پورا ہوا، کیا وہ مجھ میں بھی پورا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ ہم دونوں طرف سے زیادہ انتہا پسندی اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں تقریر جارحانہ ماضی میں ہے اور چلتا نہیں، کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھتا نہیں، یہ مسیح کے بارے میں ہے۔ پہلے یوحنا کے 2 باب میں لکھا ہے، جو کوئی کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح چلے جیسے وہ چلتا تھا۔ میرے پاس ایک کامل نمونہ ہے۔ جو مسیح ہے، میں کامل نہیں، تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اس کامل نمونے کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور یہاں میں اس کے احساسات کو دیکھتا ہوں اور اناجیل میں اس کے اعمال دیکھتا ہوں۔ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا آپ مسیح سے پیار نہیں کرتے؟ کیا آپ خدا سے پیدا نہیں ہوئے؟ آپ نے الہی فطرت نہیں پائی؟ تو پھر یہ نمونہ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے، نہ صرف منفی طور پر چلنا ہے جیسا کہ نہیں چلنا، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھنا نہیں، بلکہ مثبت انداز سے کلام خدا سے پیار کرنا ہے، اور نتیجے کی ضمانت ہے، جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ کلام پر دھیان کرنے کا نتیجہ اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے گا برابر ہوگا۔ اس آیت کے ذریعے خدا کے کلام پر دھیان کرنے کے نتائج اور برکات کے بارے میں بتائیں۔ یہ زبردست آیت ہے۔ پہلی بات یہ ہے، بائبل کہتی ہے درخت کی مانند، جو لکھا گیا درخت بے ترتیبی سے نہیں اگتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہوا نے زرگل کے دانے وہاں گرا دیے اور درخت اگ آیا، بلکہ ایک درخت اگایا گیا، یعنی کہ کسی شخص نے اسے ایک خاص جگہ پر ایک خاص وجہ سے اگایا۔ حکمت میں بالکل صحیح۔ پھر پانی کی ندیوں کے پاس، لہٰذا یہ موسمی حالات پر انحصار نہیں کرتا۔ چاہے دن گرم ہو یا سرد، فرق نہیں پڑتا، یہ پانی کی ندیوں کے کنارے ہے تو مستقل طور پر پھلدار سدا بہار ہے، اور مستقل طور پر یہ پھل لاتا ہے اور یہ اپنے موسم میں پھل دیتا ہے، اور قدرتی طور پر گرمیوں اور پھر سردیوں کے پھل ہوتے ہیں، گرمیوں کے اور سردیوں کے، اور آج کل لوگ گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں رکھنے کا انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیں، ذاتی طور پر مجھے گرمیوں کے پھل کھانے کا مزہ نہیں آتا، اور نہ ہی سردیوں کے پھل سردیوں میں کھانے کے علاوہ مزہ آتا ہے۔ یہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، یہ سدا بہار ہے۔
یعنی مسلسل گواہی اور جو کچھ وہ کرتا ہے برابر ہوتا ہے، اور سربراہی اجلاس میں مجھے بلایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کا اطلاق مسیح پر کریں تو مسیح سدا بہار ہے۔ اس کی ظاہری شخصیت میں کچھ بھی غلط نہیں تھا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس اور نے کہا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ صحیح۔ کوئی نہیں کر سکا۔ وہ پانی کی ندیوں کے پاس ہے، یعنی کلام صحیح۔ کے ساتھ مسلسل بات چیت کر رہا ہے، جی ہاں، لیکن یہ وقت پر اپنا پھل دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ انہیں ڈانٹتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ملامت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنا نظریہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ مسیح نے ان لوگوں سے کیسا سلوک کیا جنہیں انتباہ کی ضرورت تھی یا جنہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی۔ اگر ہم اس پھل کی 2 مثالیں لیں جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، تو میں کہوں گا جیسا کہ آپ نے کہا، تو بہت سے لوگ تھے جنہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت تھی، اور مسیح اس عورت کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا جو زنا میں پکڑی گئی، اور اس نے اسے ڈانٹا بالکل نہیں، کیونکہ اس عورت کے لیے حالات بالکل موزوں نہیں تھے، کیونکہ اس کی حالت بری تھی، اس لیے وہ جھک گیا اور اس کی طرف نہیں دیکھا، اور اسے ایک جملے کے سوا اور کچھ نہیں کہا کہ جا اور پھر گناہ نہ کرنا۔ لیکن جب بھی اس کی ملاقات ایسے دھوکے باز اور ریاکار لوگوں کے ساتھ ہوئی جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نے ان کے اعمال کو کبھی برداشت نہیں کیا۔ تم پر افسوس، تم پر افسوس، تم پر افسوس۔ اس نے ریاکار لوگوں کے لیے مکمل پیغام دیا جسے افسوس کا آواز کہا جاتا ہے، جو متی 23 میں درج ہے۔ مثلاً یہی چیز ہمیں کفات شاری اور سخاوت میں ملتی ہے۔ مسیح سخی اور کفات شار دونوں ہی ہے۔ سخی، تم ہی انہیں کھانے کو دو، اور ہر کسی نے اتنا لیا جتنی ضرورت تھی، اور جب انہوں نے پیٹ بھر کھا لیا تو اس نے ان سے کہا بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو۔ یہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ مسیح کی زندگی کے دوران مشن کی تکمیل میں جی، خوشحالی کیسے ظاہر ہوئی؟ عیسائی کا 53واں باب مسیح کے بارے میں واضح بات کرتا ہے۔ نبی نے کہا خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے پوری ہوگی، سو چنانچہ مسیح کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ وہ نجات کے منصوبے کو پورا کرے، تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ مسیح جن مقاصد کو پورا کرنے کو آیا ان میں سے کوئی بھی حاصل کیا نہ جا سکتا؟ مسیح نے کام مکمل کر لیا اور اس کے پورے ہونے تک صلیب سے نہ اترا۔ اس نے کہا تمام ہوا۔ خدا کی مرضی مسیح کے ہاتھ سے پوری ہوئی۔ صحیح۔ بھائی یوسف چوتھی آیت کا آخری حصہ شریروں کے بارے میں بات کرتا ہے اور انہیں بھوسے کے طور پر بیان کرتا ہے اور ان کے مستقبل کی عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جی، آپ ان کی تفصیل اور ان کی تقدیر کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ بھوسا ہلکا ہوتا ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے اور وہ نہیں ملتی، یعنی کہ اس کی کوئی قدر اور اس کا کوئی استحکام نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، یعنی کہ شریر عدالت میں کھڑے نہ رہ سکیں گے۔ وہ عظیم سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن قبولیت اور خوشنودی کی حالت میں کھڑے وہ منظور نہیں نظر ہوں گے۔ نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ یہاں علم کا مطلب خوشی ہے۔ کیا خدا سب کچھ نہیں ہے؟ وہ راست بازوں کی راہ کو جانتا ہے اور شریروں کی راہ کو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ ان کی عدالت کیسے کرے گا؟ لیکن وہ جانتا ہے کیونکہ وہ عقل مند کواریوں کو جانتا ہے، اور بے وقوف کواریوں سے اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا، یعنی کہ اس کا ان کے ساتھ کوئی قریبی تعلق نہیں ہے۔ وہ ان کو جاننے میں خوشی محسوس نہیں اسے انہیں کرتا۔ جان کر خوشی نہیں ملتی، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ مبارک ہے وہ آدمی اور شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس آدمی کے بارے میں الفاظ جو پانی کی ندیوں کے ساتھ لگایا گیا خوشحالی کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، جی اور شریر کے بارے میں الفاظ نابود ہونے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ دو مختلف اختتام۔ صحیح۔ مجھے مختصر طور پر بتائیے کہ عام طور پر ایمانداروں کے برابر ہونے کا طریقہ کیا ہے اور ایماندار کیسے برابر ہوتے ہیں؟ در حقیقت جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 جگہیں ہیں، مطلب کہ 2 تقدیریں ہیں۔ میں کہوں گا پہلی تقدیر برکت ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو۔ دوسری تقدیر عدالت ہے، لعنت اور نقصان۔ اس نے کہا اے ملعونو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ برکت حاصل کرنے کے لیے مسیح تمام برکات کا ذخیرہ ہے، اور اگر آپ برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ آخر میں ناکامی اور فاصلے کا راستہ ہوگا۔ شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ میں جاننا چاہوں گا آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا۔ یہ خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا، تاہم مقصد تک پہنچنے کے لیے
कामिल नमूने मौजूद हैं कि हम उसी तरह चलते हैं जिसमें वो चला था और हम उसके नक्शे कदम पर ही चलते हैं। सही। मैं इस बात से मुतासिर हूँ कि जब वो खुदा के कलाम पर ध्यान करता है तो वो बरकत हासिल करता है, और ये कि वो एक दरख्त की मानित है, जिसका मतलब है कि वो खूबसूरत है और इस वजह से लगाया गया है कि वो बेतरतीब नहीं है। तीसरा, वो पानी की नदियों के किनारे है, यानी इसे मुसलसल पानी लग रहा है और उसके नतीजे में वो अपने मौसम में फल लाता है। चौथी बात, इसका पत्ता नहीं मुरझाता, खुदा के लिए एक मुसलसल गवाही है। आखिरी बात, वो जो कुछ भी करता है वो बारवर होता है। यहाँ खुशहाली इस मिशन की तकमील में है जो खुदा ने हमें दिया। सही। मुझे ये बात पसंद आई कि उसने खुदा के कलाम पर दिन रात ध्यान करने के बारे में बात की, जो मुझे हिकमत देता है, जो अपने वक्त पर फल लाता है। इसलिए मैं खुदा के कलाम से हिकमत हासिल कर सकती हूँ, चाहे वो मलामत के लिए हो या हौसला अफजाई के लिए। अक्सर औकात हम शरीरों की सलाह पर अमल ना करने पर इत्तफाक करते हैं, लेकिन मैं हैरान रह गया कि जब हम मसीह के बारे में बात करते हैं तो उसने दीनदार की नसीहत पर भी अमल नहीं किया। वो एक मकसद के लिए जी रहा था जो उसके बाप की सलाह है। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, खुदा आपका आपको भी बरकत शुक्रिया। दे। अगली किस्त में हम दूसरे ज़बूर का मुताला शुरू करेंगे। अजीज नाजरीन और नौजवानों, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको जिंदगी में बरकत और कामयाबी का राज बताता हूँ, और बुजुर्गों के लिए भी जिंदगी में बरकत और कामयाबी का राज खुदा के कलाम में गौर व फिक्र करना है। कलाम से दूर जिंदगी में कोई जोश नहीं है, कलाम से दूर कोई फल नहीं है, और कलाम से दूर कोई जड़ नहीं है। अगर आप नौजवान हैं, अपनी जवानी के आगाज में हैं, या बुजुर्ग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, कलाम के बगैर जिंदगी में कामयाबी की कोई तवक्को नहीं। ना सिर्फ ये कि आप कलाम को पढ़ते हैं, बल्कि अपने अंदर कलाम को छुपाने के लिए, कलाम की गहराई में जाने के लिए, उसमें गौर फिक्र करने के लिए कलाम को अपने लिए मखसूस करते हैं। कलाम अपने साथ तब्दीली लाता है, जिंदगी देता है और फल लाता है जो देर पा रहता है। अगर खुदावंद ने चाहा तो आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे मजमूर के साथ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे